بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ ناہدام مسجد کلکتہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ 1926 میں اس کی تعمیر ہوئی۔ کچی میمن برادری نے اسے بنایا ہے۔ اس وقت سے لے کر تا ہنوز اس برادری کے ذمہ اس کے انتظام و انصرام اور آرائش و زیبائش کی ذمہ داری بات۔ اس زمانے میں اس کی تعمیر میں 15 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ اس تاریخی اور شہر کی سب سے بڑی مسجد میں جنگ آزادی کے بڑے اہم مشورے بھی ہوئے ہیں۔ بڑے عظیم شخصیت کے خطابات بھی بارہا اس میں ہوئے ہیں۔ اس مسجد کی اپنی کچھ الگ ہی شان و شوکت ہے۔ اس کے امام کی حیثیت پورے صوبے میں سب سے بڑے قائد اور رہنما کی ہوتی ہے۔ روایت ہلال کے مسئلے میں وہاں کے فیصلے کو حتمی درجہ حاصل ہے۔ ابھی وہاں 20 برسوں سے کوئی پیش امام نہیں ہے۔ 2 نائب امام مقرر ہے، وہی بار بار نماز پڑھا رہے ہیں۔ برسوں سے متولیوں اور ٹرسٹوں سے مسجد کے مصلیان اور شہر کی دیگر تنظیمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ کب تک یہ عظیم عہدہ حالی رہے گا، اس پر کسی لائق فائق امام کو بحال کر دیا جائے۔ تاہم متولیان یہ کہہ کر ٹھالتے رہے کہ کسی اچھے امام کی تلاش جاری ہے، جب مناسب امام مل جائے بحال کر دیا جائیں گے۔ اس مہینے میں متولیان نے اعلان کر دیا کہ مسجد کے لائق امام مل چکے ہیں۔ ان کا نام علامہ افروز احمد ہے، یوپی کے رہنے والے ہیں۔ ان کو ہم لوگوں نے مقرر کر لیا ہے اور 21 ستمبر جمعرات کی نماز مغرب پڑھائیں گے۔ یہ اعلان پریس ریلیز کی صورت میں جاری کیا۔ پھر کیا تھا، نائب امام صاحبان کو یہ اعلان پسند نہ آیا، اپنے سے بڑھ کر کسی عالم کو مصلی پر برداشت نہ کر سکے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ مسجد کے نائب امام قاری شفیق نے اس بحالی کو رد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اخبار میں بیان بازی شروع کر دی، اس بحالی کو شہر میں انتشار کا ذریعہ بنایا اور متولیان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وقف بورڈز کو اکسایا، اور چونکہ بورڈ کے کچھ ممبران تک جناب کی پہنچ تھی، اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بورڈ نے بحالی رد کرنے کا فرمان راتوں رات جاری کر دیا۔ اس پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ اپنی حمایت میں سیاسی سطح کے کچھ افراد کو لگا دیا جو بحالی کی مخالفت اور ان کی حمایت میں بیان دینے لگے اور انہی کو پیش امام بنانے کی مانگ کرنے لگے۔ حالانکہ اس اعلان سے پہلے اس کی بحالی کے کوئی مطالبہ نہ تھا، نہ انہوں نے خود کبھی اس کی مانگ کی تھی، جبکہ شہر کے عام و خاص پر یہ واضح ہے کہ قاری شفیق صاحب پیش امام کے عظیم عہدے کے بالکل لائق نہیں۔ ان کی حرکتیں اور کارنامے شہر کے لوگوں پر خوب ظاہر ہے۔ آخرکار نتیجے میں مصلیوں کو مایوسی ہی ہاتھ لگی، بحالی ہنگامے کی نظر ہو گئے اور پیش امام علامہ افروز احمد یوپی سے شہر تشریف لا چکے لیکن مصلی پر نہ جا سکے۔ عین نماز مغرب سے پہلے بنگال کے دور دراز کے اضلاع سے بھیڑ اکٹھی کر کے ایسا انتشار کیا گیا کہ علامان والحفیظ مسجد کی عزت و حرمت تار تار ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی مسجد نہیں، دہلی کا جنتر منتر ہے۔ متولیان نے پیش امام بحال کیا تھا جو 20 برسوں سے تقاضا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے مصلیان کے تقاضے کو پورا کیا۔ پھر اس کو ہنگامے کی نظر کس نے کیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ دونوں نائبین میں سے کسی کو ہٹایا نہیں جائے گا، دونوں اپنے عہدے پر بحالہ قائم رہیں گے۔ لیکن جاوا منصب کی ہوش نے اللہ کے گھر اور مصلی کی عظمت کو بھی پاس پوچھ ڈالا۔ ابھی تک تو بحالی پر روک برقرار ہے، لیکن نمازیوں اور شہر کے لوگوں کا مطالبہ ہنوز برقرار ہے۔ جو عہدہ 20 برسوں سے خالی پڑا ہے، خدا کے واسطے اسے پور کیے جانے کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ 20 برسوں کے بعد نمازیوں کی شاہ تمنا ہاری ہوئی ہے، اسے کوئی پشمردہ نہ کرے۔ بڑی مشکل سے مسجد کے لائق اور شان امام مقرر ہوئے ہیں، انہیں مصلی پر آنے دیجیے۔ معلوم ہوا کہ منتخب امام ایک اچھے محقق، اسلامی اسکالر، قائد زبانوں کے ماہر
اور ایک دو نہیں تقریباً 100 کتابوں کے مصنف و مترجم ہیں۔ ملک اور بیرون کے متعدد مدارس و مساجد میں تدریس و امامت کا انہیں خاص تجربہ ہے۔ ایک بہترین مصلح، ایک مخلص داعی اور عمدہ زبان و بیان کے حامل ہے۔ ان سے نہ صرف ناہدا کے نمازیوں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ شہر کے اہل علم و ذوق بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا انہیں جلد مسلح پر لایا جائے۔ خدا کے واسطے اڑچینیں مت کھڑی کیجیے۔ سیاسی عزت حاصل کرنے اور اسے پھانے یا بچانے کے لیے مسجد اور مسلح کو آڑ نہ بنائے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا خوف کیجیے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات حکایات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔